السلام علیکم ویورز، گہیر ٹی وی میں خوش آمدید۔ ویورز، یاجوج ماجوج کی قوم کیا ہے؟ یہ کہاں پر قید ہے؟ یاجوج ماجوج کی قوم کے بارے میں جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جن کو دنیا کے بڑے حصے پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ ذوالقرنین کے 3 سفر بہت مشہور ہیں، جن میں سے ان کا پہلا سفر آب حیات کے لیے تھا جو کہ مغرب کی سمت کیا گیا تھا، لیکن اس میں ناکام رہے۔ دوسرے سفر میں ایک خانہ بدوش کی مدد کی۔ یہ سفر مشرق کی جانب کیا گیا تھا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تیسرا سفر انتہائی اہمیت کا حامل تھا جو کہ شمال کی جانب تھا۔ اس کے سفر کے دوران حضرت ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو کہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھی۔ یہاں پر ایک قوم آباد تھی جن کی زبان حضرت ذوالقرنین کو نہیں آتی تھی۔ انہوں نے اس قوم سے اشاروں میں بات کی۔ اس قوم نے شکایت لگائی کہ پہاڑ کی دوسری طرف ایک ایسی قوم آباد ہے جو ہم پر ظلم کرتی ہے، فساد مچاتی ہے، لہٰذا ہماری مدد کریں۔ تاریخ میں ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی جسامت عام انسانوں سے بہت بڑی ہے، اس لیے یہ انسانوں پر راج کرتے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان بسنے والی قوم نے حضرت ذوالقرنین سے مدد کی درخواست کی کہ ہماری مدد کر کے اس قوم سے نجات دلوائیں۔ حضرت ذوالقرنین نے لوہے، تانبے اور سیسے کو پگھلا کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی اور یاجوج ماجوج کی قوم کو دوسری طرف قید کر دیا۔ انسانوں نے حضرت ذوالقرنین کا شکریہ ادا کیا، جس پر حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ دیوار عارضی ہے، ایک دن یاجوج ماجوج کی قوم اس دیوار کو توڑ لے گی جس کے بعد یہ قوم تباہی مچائے گی۔ اور اس بات کا حدیث شریف سے بھی پتہ چلتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم سارا دن اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شام ہوتے ہی ان کا سردار کہتا ہے چلو اب آرام کر لیں، باقی کی دیوار کل توڑیں گے، اور اللہ کی قدرت سے یہ دیوار رات ہی رات واپس مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب دیوار ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے ایک کہے گا چلو کل باقی کی دیوار انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اس کے انشاءاللہ کہنے پر اگلے دن باقی کی دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ دیوار ٹوٹتے ہی یہ قوم انسانوں پر اور دنیا پر ٹوٹ پڑے گی۔ یہ تمام دریاؤں اور چشموں کا پانی پی جائیں گے اور ہریالی ختم کر دیں گے اور قتل و غارت کریں گے۔ یاجوج ماجوج کہاں قید ہیں اور کون ہیں، اس کے بارے میں مختلف علماء کی مختلف رائے ہے۔ کچھ کے مطابق تتاری ہی دراصل یاجوج ماجوج کی قوم تھے جنہوں نے 11ویں صدی میں تباہی مچائی۔ دوسری رائے میں عیسائی اور یورپی ہی یاجوج ماجوج کی قوم ہیں، کیونکہ عیسائی لٹریچر میں ان کو اسی قوم سے جوڑا گیا ہے جنہوں نے 18ویں صدی کے دوران زیادہ تر دنیا پر قبضہ کر لیا تھا اور خوب لوٹ مار مچائی تھی۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ترک قوم جنہوں نے عہد وسطیٰ میں آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کی، یہی یاجوج ماجوج کے قوم تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب انسانی قومیں تھیں، اور سب سے اہم حضرت ذوالقرنین کی تعمیر کی گئی دیوار کہاں ہے؟ اس سلسلے میں مختلف ملکوں میں موجود تاریخی دیواروں کا تجزیہ کیا گیا، جس میں دیواریں چین اور جرمنی میں دیواریں برلن وغیرہ کی دیواریں شامل ہیں، لیکن یہ سب دیواریں اینٹوں اور پتھروں کی بنی ہوئی ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی لوہے، سیسے یا تانبے کو پگھلا کر نہیں بنائی گئی۔ ویور، جدید سائنسی تحقیق نے یاجوج ماجوج کے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق یہ کوئی زمین پر رہنے والی مخلوق نہیں، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہیں۔ جیسے کہ روایات میں ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سنا کہ ایک شخص دوسرے کو اے ذوالقرنین کہہ رہا تھا، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبروں کے ناموں پر اپنے نام رکھنا کافی نہیں تھا، جو فرشتوں کے ناموں کو بھی پکارنے لگے ہو۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین انسانی بادشاہ نہیں تھے بلکہ فرشتہ تھے۔ سورہ کہف کی آیتوں میں لکھا ہے کہ ہم نے ان کو یعنی حضرت ذوالقرنین کو اس زمین پر حکمرانی دی تھی اور انہیں سمجھنے کے لیے ایک راستہ دیا تھا، اور یہ راستہ آسمان پر تھا۔ انہی آیات میں ایک لفظ سبابہ کو
محققین نے آسمان پر جانے کا راستہ قرار دیا ہے، جس راستے پر چل کر حضرت ذوالقرنین آسمانوں پر گئے تھے اور ایک ایسے مقام پر گئے تھے جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ لیکن جدید سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے سورج ایک مدار میں گھومتا ہے۔ عین ممکن ہے حضرت ذوالقرنین ایسی جگہ پر گئے ہوں جہاں سورج کالے پانی یعنی بلیک ہول میں جا رہا ہو، اور جدید سائنسی تحقیق سے یہ اب دریافت ہو چکا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے بارے میں بیان ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے تھے جو کہ دو سد یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں تھی۔ یہ سب قدیم تحقیق تھی، لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ جگہ نیبولا تھی، کیونکہ علم فلکیات میں سد ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جو کہ گلیکسی کا خطہ ہو۔ یعنی تیسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین ایسی جگہ پر پہنچے جو کہ نیبولا تھی، اور عین ممکن ہے حضرت ذوالقرنین کو ملنے والے لوگ خلائی مخلوق ہوں، اور یاجوج ماجوج کی قوم کو بھی آسمان سے عذاب کی شکل میں نازل کیا جائے۔ اسی کی سائنسی وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ کہف کی آیت میں لفظ ارض استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب صرف زمین ہی نہیں بلکہ دوسرے سیارے بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں 7 آسمان اور زمین کا ذکر ہے، لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی آسمانی مخلوق ہو جو اتنے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی پر حاوی ہو جائے گی۔ اس لیے جدید تحقیق کے مطابق یاجوج ماجوج کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہوگی جس کے گرد حضرت ذوالقرنین نے لوہے سے دیوار قائم کر دی ہے تاکہ یہ اس سے باہر نہ آ سکیں۔ لیکن قرآن اور احادیث حق پر ہیں، قرب قیامت یاجوج ماجوج کی قوم ضرور زمین پر اترے گی اور تباہی مچائے گی۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے یاجوج ماجوج کا بتائیں گے اور حکم دیں گے کہ اپنی جماعت کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں یاجوج ماجوج کی قوم کو اللہ تعالیٰ مار دیں گے۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز سننے